اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا. ایک بار فساد ہونے کے بعد مظفر نگر میں آج کتنے دن ہو گئے, کتنے مہینے ہو گئے, ابھی بھی لوگ کیمپس میں پڑے ہیں, سردیوں میں مر رہے ہیں, لیکن کیمپس میں واپس جانے کو تیار نہیں. اتنے خطرناک یہ فسادات ہو گئے, اور ان فسادات کو ہم کو روکنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اگر آندھرا پردیش اگر آگے بڑھنا ہے, اگر ہمارا دیش آگے بڑھنا ہے, تو فسادات کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک دو سولوشن بتاتا ہوں. ایک تو ہے اینٹی کمیونل وائلنس بل, جو اب پارلیمنٹ میں اب ڈیبیٹ ہو رہا ہے. بی جے پی اس کو اپوز کر رہی ہے, کیونکہ یہ فسادات, دیکھیے جو فسادات خود سے شروع ہو جاتے ہیں وہ فسادات کی اہمیت نہیں ہے, لیکن جو فسادات کرائے جاتے ہیں, اور کون کرتا ہے, موسٹلی پولیٹیکل پارٹیز کرتے ہیں. جب فسادات کرائے جاتے ہیں ان کو روکنا بہت مشکل ہے, یہ بہت خطرناک شکل اختیار ہے. لیکن اسی وقت پہ یہ فسادات کس نے کیا ہے, کس نے آرگنائز کیا ہے, یہ پہچاننا, یہ انویسٹیگیٹ کرنا بھی بہت آسان ہے. تو کمیونل وائلنس بل یہی کام کرتا ہے کہ جو آرگنائز فسادات کراتے ہیں ان کو پنش کرے. جو آفیسر ایکشن نہیں لیتا, جو آفیسر جیسے گجرات میں ہوا, وہ اپنے آفس میں بیٹھے رہتا ہے, پولیس والا ہو یا کلیکٹر ہو, جو بھی ہو, اس کو پنش کرتا ہے. تو ایک بار کمیونل وائلنس بل اگر پاس ہو جائے تو میرے خیال سے 70-80% فسادات ختم ہو جائیں گے. یہ کمیونل وائلنس بل اگر پارلیمنٹ میں نہیں پاس ہوتا تو ہمیں اور ایک آپشن ہے, ہم یہ بل آندھرا پردیش میں ایز اے اسٹیٹ بل بھی پاس کرا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم کو بہت محنت کرنا پڑے گا, کیونکہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا. آج مائنورٹیز کی وائس نہیں ہے, کوئی نہیں سنتی اور کوئی ہماری بات نہیں سنتے. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم ہماری بات منوا سکتے ہیں. دیکھیے, میں کرنول میں کام کیا تھا, اس کے بعد میں آسام گیا, آسام میں ہمارا گروپ کام کیا. اس کے بعد اب میرا لیٹسٹ جو ایک کام ہے وہ ہے آل انڈیا مسلم سنگم. اس کے بارے میں 2 منٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ اس کا پروگرام کیا ہے. اس کا ایم ہے کہ ہمارے مائنورٹیز کو امپاور کرے. جو آج تک 60 سال سے آج تک جو نہیں ہوا, وہ اس کا ایم ہے کہ مائنورٹیز کو امپاور کریں اور مائنورٹیز کو سیف گارڈ کریں اور مائنورٹیز کے کام کروائیں اور مائنورٹیز کو ایکوالٹی دلائیں, ان کو عزت سے رہنے کا موقع فراہم کرائیں. وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ دیکھیے 99% پاور ہمارے اسٹیٹ میں اور ہمارے کنٹری میں ہوتا ہے سیاستدان کے ہاتھ میں. جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں 99% پاور, 99% پیسہ, ہر چیز اس کے ہاتھ میں رہتی ہے. تو اگر آپ کو اپنا کام کچھ کرانا ہے مائنورٹیز کو, مسلمان کو اگر اپنا کام کچھ منوانا ہے اس سے, تو وہ ایک ہی زبان سمجھتا ہے. نہ وہ تیلگو سمجھے گا, نہ اردو, نہ انگلش, وہ صرف ووٹ کی زبان سمجھتا ہے. اور ووٹ کی زبان وہ سمجھتا ہے اگر وہ ووٹ متحد ہو, گروپ میں, سنگل ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر کوئی پولیٹیشین روڈ پہ جا رہا ہے, ایک آدمی اگر دکھتا ہے تو صرف دیکھے گا, اس کو ہاتھ ہلائے گا, لیکن 10 آدمی دکھتے ہیں تو رک جائے گا. اگر 50 آدمی دکھتے ہیں تو رک کے بیٹھ جائے گا. تو یہ ہے گروپ کی اہمیت. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آندھرا پردیش کے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے, جس سے ہم کسی بھی چیف منسٹر کو سے ہمارا کام کروا سکتے ہیں. دیکھیے, آج آندھرا پردیش میں اگر آپ دیکھیں تو 100 سے 150 کنسٹیٹوئنسی ایسے ہیں جہاں 10 سے لے کے 30, 40, 50 ہزار مسلمان ووٹرز ہیں. 10 سے لے کے 30% تک مسلمان ووٹرز ہیں. تو سنگم یہ کر رہا ہے کہ سنگم گاؤں گاؤں جا کر مسلمانوں کو یہ بول رہا ہے کہ بھائی تم ایک الیکشن کے لیے اپنے پولیٹیکل جھنڈے گھر میں رکھو. اور صرف سنگم کیا, سنگم کسی ایک سیکولر آدمی کو چنے گا تمہارے لیے ہر کنسٹیٹوئنسی میں. اس ایم ایل اے کو تم جتا کر لاؤ مسلم ووٹ سے, اور جس کو مسلم ووٹ ڈالے گا اس کا جیتنا تقریباً طے ہے, اگر مسلمان متحد ہو تو. اگر مسلمان سنگم کے پلیٹ فارم پر آ کر یہ بولے کہ بھائی میں اپنا پولیٹیکل جھنڈا گھر میں رکھ رہا ہوں, سنگم کی کمیٹی, جو آپ لوگوں کی کمیٹی ہوگی جس میں الیاس سیٹھ رہیں گے, ایسے لوگ طے کریں گے کہ کس کینڈیڈیٹ کو مسلمان کا ووٹ جانا چاہیے. اس کے بعد اس کینڈیڈیٹ کا جیتنا تقریباً طے ہے. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں, جیسے ہم 60 سال سے کرتے آئے ہیں, صرف جتانے سے یہ لوگ ہمارے کام نہیں کریں گے. ایک بار جب گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو مسلمان کو بھول جاتے ہیں. مسلمان پھر آفس میں بھی نہیں آ سکتا اس کے بعد.
تو اگر آپ کا سنگم ہو تو آپ کا سنگم یہ کرے گا کہ اس کو جا کر بولے گا دیکھ بھائی آپ مسلمان کے ووٹ سے جیت کر آئے ہیں اور اب مسلمان کا سنگم بن چکا ہے. یہ سنگم اگر تم مسلمانوں کے کام نہیں کرتے, اگر تم مسلمانوں کا ان کا حق نہیں دیتے, تو یہ سنگم اگلے الیکشن میں تم کو ہرا بھی دے گا. جب ہارنے کا ڈر ہوگا تو وہ سیاستدان پیدا نہیں ہوا جو آپ کے کام نہیں کرے گا. تو یہ میرا پروگرام تھا. میں آپ کو کچھ پیمپلیٹ بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں اور الیاس سے انشاءاللہ آپ کو آگے جو بھی آپ کے کوسچنز ہیں یہ بتائیں گے. تو یہ سنگم کو اگر آپ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ امپاور ہو جائیں گے اور آپ کے سارے کام, آپ کا کمیونل وائلنس بل, ہر چیز آپ پاس کروا سکتے ہیں. بہت شکریہ سننے کے لیے اور مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی. میرا ویب سائٹ بھی ہے allindiamuslimsangam.org اور میرا فیس بک پیج بھی ہے, اس پر بھی جا کر آپ اس کے سارے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. محترم حاضرین, آپ سب کی اجازت سے صرف 1 منٹ, مہمان ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں, ان کی گلپوشی نہ ہو تو یہ اخلاق کے خلاف ہوگا, اس لیے جو ہے اب گلپوشی کرنے والے صرف 1 منٹ میں گلپوشی کر کے مہمانوں کو خوشی کی چلے جائیں. آؤ